बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया के दोस्तों, आपका होस्ट, आपका दोस्त दिलदार सैयद आपसे मुखातिब। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे कि जिन्होंने अपनी खिदमात हमेशा अपने शहर के लिए ही नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए पेश की हैं। बड़ी ही रोबदार और ख़ामोश तबा शख्सियत के ये मालिक हैं। तो नाजरीन, इनका इंट्रोडक्शन कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलामा इकबाल टाउन लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं, और इनके पास दूसरा होता है मीडिया फोकल पर्सन ऑफ टाइगर फोर्स। टाइगर फोर्स चूँकि आजकल आप देख रहे हैं हर शहर में अपना काम सर अंजाम दे रही है, तो उसके ये फोकल पर्सन है, मीडिया फोकल पर्सन। तो आइए जनाब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, नाजरीन जनाब नदीम अशरफ संधू साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब दिलदार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम साहब आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज मैं आपको ज़हमत देने के लिए थोड़ी देर के लिए आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, चूँकि मेरा मकसद रायविंड की आवाम को सहूलियात फ़राहम करना, रायविंड की आवाम को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा हो, इस सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरा आज आपसे पहला सवाल है, आप एक बड़ी खामोश तबा पर्सनैलिटी हैं, खामोश रहते हैं आप, वो ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं हैं, इमोशनल नहीं हैं, आपको अपने गुस्से पे भी काबू है। तो आप जिस मकसद के लिए बाहर निकले हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलामा इकबाल टाउन लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, उस हवाले से सवाल कर रहा हूँ, चूँकि आपकी एक जमात है। तो आप ये सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ, गर्मियाँ, सख्तियाँ ये बर्दाश्त करना पड़ती हैं इस मामलात में। जी बहुत शुक्रिया दिलदार साहब। मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब मैं ओमान में था तो मैंने ज्वाइन की, और 2017 में जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह आके मैंने उस दिन से आज के दिन तक अपनी पार्टी के लिए, चूँकि मैं ना कोई इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है, मेरा मकसद अपनी पार्टी को तंजीमी हवाले से नज़म के अंदर लेके आना है। यकीनन अभी तक मैं अपने मिशन में, अपने उस मकसद में उस हद तक कामयाब नहीं हो सका कि मैं, क्योंकि ये एक पार्टी है, एक सिस्टम है, मुझसे पुराने, मुझसे सीनियर लोग इस पार्टी में मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ ओहदों पर बैठे हुए हैं। तो ज़ाहिर है हम फिर उस सिस्टम को मद्देनज़र रख के चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं राना जावेद उमर साहब जो हमारे टाउन के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बहुत कम अरसे में, देखिए मुझे पाकिस्तान आए हुए भी 3 साल हुए हैं, तो 3 साल में मुझे उन्होंने टाउन की सतह पे, ये जो मैं इसको ओहदा नहीं कहता, ज़िम्मेदारी कहता हूँ, ज़िम्मेदारी दी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने और मेरी पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा है और मुझे इस सीट पे उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे मेरा अपनी पार्टी के अंदर, अपने दोस्तों, अपनी इस रायविंड शहर के हवाले से बिलखुसूस मज़ीद इंट्रोडक्शन होगा, मैं अपने तंजीमी हवाले से कुछ कर पाऊँगा, तो एक दिन वो ज़रूर और बहुत जल्द आएगा कि हम अपने रायविंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुनज़्ज़म और एक बेहतरीन पार्टी जो है उसको बनाएंगे। तो देखें, इस दौरान ये हुआ, हमारी पार्टी में असल में ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं 2011 में आया हूँ और अगर मुझसे अगले ही दिन कोई दूसरा बंदा पार्टी में शामिल हुआ है ना, तो अभी तक हमारा एक हिस्सा जो है या कुछ लोग हमारी पार्टी में आज भी ऐसे मौजूद हैं कि वो उन्हें ज़हनी तौर पे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो उनको आज भी जो है ना वो पैराशूटर कहते हैं, उनको कहते हैं जी कि शायद ये हाईजैक कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने ज़ायल करना है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर आने वाले बंदे को उसकी एबिलिटी के मुताबिक
اس پارٹی میں ذمہ داری دینی ہوگی، تب جا کے دیکھیں 22 سال کی 23 سال کی سٹرگل کے بعد خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خان صاحب وہ سارے لوگ جو اس سٹرگل میں شامل ہوئے وہ 22-23 سال پرانے نہیں ہیں، وہ خان صاحب اکیلے چلے تھے، جانب منزل ساتھی ملتے گئے، کارواں بنتا گیا، مختلف پارٹیوں سے لوگ آئے، مختلف جماعتوں سے لوگ آئے جنہوں نے خان صاحب کے ویژن کو سمجھا، اور اس کے بعد الحمدللہ ان کی سٹرگل بھی شامل ہوئی، ان کی جو ان میں کوالٹیز تھیں وہ بھی شامل ہوئیں، اور خان صاحب آج پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اسی طرح جب ہم اب اقتدار میں آ چکے ہیں تو اقتدار میں آ کے پاکستان کی خدمت کرنا تو صاحب اقتدار لوگوں کا کام ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ جو بندے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، لیکن جو طبقہ اقتدار میں نہیں، ایوان میں نہیں بیٹھا، وہ لوگ پارٹی کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں، وہ پارٹی کو منظم کریں، تاکہ ہم مستقبل میں بھی ایک ایسا رول ماڈل بن سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا شمار پاکستان کی منظم ترین جماعتوں میں ہو۔ جی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ یہ تو آپ کا ایک کرائٹیریا ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اب بہت اچھا آپ نے بریف کیا، تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عام عوام جیسے کہ ہماری رائے ونڈ کی ہے، میری آواز رائے ونڈ اور رائے ونڈ کے ملحقہ آبادیوں کے لیے، وہ آپ سے فائدہ کیا لے سکتے ہیں تحریک انصاف کے معاملے میں؟ جی پاکستان تحریک انصاف چونکہ الٹیمیٹلی اس وقت صاحب اقتدار جماعت ہے، ہم 24/7 عوام میں موجود ہیں، اور میں تو بالکل جو ہے وہ 24 گھنٹے عوام میں رہنے والا بندہ ہوں، پیدل چل کے گلی محلوں میں جو ہے نا وہ لوگوں تک، لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں شامل ہونے والا بندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو اپنے دروازے اپنی قیادت کی سرپرستی میں کھولے ہوئے ہیں، دیگر مصروفیات کے علاوہ ہر اتوار کو ہمارے جو ٹاؤن کے پریزیڈنٹ ہیں رانا جاوید عمر صاحب، وہ سلطان کے اپنے ڈیرے میں بیٹھتے ہیں، ان کی کھلی آواز ہے کہ نہ صرف سلطان کے یا مانگا منڈی یا ان کی جو ان کا جو حلقہ ہے اس کے لوگ نہیں، بلکہ پورے علامہ اقبال ٹاؤن کے لوگ، ان کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی محکمے سے مسئلہ ہے، کسی بھی ادارے سے مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حل نہیں ہو رہا، وہ ان کے پاس جائیں، جن کی ان تک رسائی نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، رائے ونڈ کے وسط میں موجود ہیں، بیٹھے ہیں، ٹیلی فون نمبر ہمارے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ندیم سندھو کو کال کی ہے اور اس نے ہماری کال نہیں سنی، یا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اپنے کام کے لیے گئے ہیں تو اس نے ٹرخا دی ہے، نہیں، ہم انشاءاللہ نیک نیتی سے اپنی پارٹی لیڈرشپ کی قیادت میں، ملک اسد صاحب کی قیادت میں، رانا جاوید عمر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ 24/7 اویلیبل ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے آپ کو پہلے تو میں اس بات کی سٹارٹ میں مبارکباد دینی چاہیے تھی، لیکن میں ابھی مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کام شروع کیا ہے، اصل جہاد یہ ہے کہ آپ ایک سوشل میڈیا پیج کے ذریعے رائے ونڈ کے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں، جو کہ یہ بالکل جو ہے وہ ناگزیر تھا، آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ کی وساطت سے میں پورے رائے ونڈ کے پورے حلقے کے، اپنے N136 کے PP 172 کے لوگوں کو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی بھی محکمے سے کوئی شکایت ہے، آپ کا کوئی بھی کام ایسا جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا، کوئی محکمہ آپ کی بات نہیں سن رہا، تو انشاءاللہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جی ایک اور آپ کو زحمت دینی ہے کہ آپ اپنا موبائل نمبر بھی ذرا یہاں وائرل کر دیں تاکہ لوگوں کو آپ تک رسائی آسانی ہو جائے۔ 030564838786۔ تھینک یو جی۔ اب آپ سے میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے، وہ ہے ٹائیگر فورس کے حوالے سے، چونکہ آپ میڈیا فوکل پرسن ہیں ٹائیگر فورس کے، تو ٹائیگر فورس کس طرح کام کر رہی ہے، ٹائیگر فورس سے ہماری عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور ٹائیگر فورس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ٹائیگر فورس کے حوالے سے مئی 2020 میں پراپر جب میرا کنفرمیشن میسج آیا
تو ہم نے باقاعدہ جوائننگ کی. اس کے بعد 2 جون 2020 کو میرا ڈپٹی کمشنر آفس سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا میڈیا فوکل پرسن کا. الحمدللہ اس دن سے لے کے آج کے دن تک بہترین ٹیم کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں پولیس کی مدد سے، اسسٹنٹ کمشنر کی مدد سے ہم نے رائے ونڈ میں SOPs پر عمل درآمد کروایا. اور رائے ونڈ کی پبلک اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے جن دنوں میں لاک ڈاؤن کی جو سیٹرڈے میرا خیال ہے جب چھٹی تھی، سیٹرڈے سنڈے چھٹی تھی، تو ہم نے 6 کلومیٹر پیدل چل کے رائے ونڈ میں SOPs پر عمل درآمد کروایا. ہم نے ڈے ٹائم پہ بازاروں میں وزٹ کیا. اب جب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، کرونا اپنا آخری سانسیں لے رہا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان اور مشیر برائے امور نوجوان جناب عثمان ڈار صاحب نے کی ذمہ داری خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے. انہوں نے اب ٹائیگر فورس کے ذمے پرائز کنٹرول، ابھی اسکول ریسنٹ کھلے ہیں وہاں پہ SOPs کو چیک اپ رکھنا، بازاروں میں ریٹ لسٹ کے حوالے سے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں الحمدللہ ہماری ٹیمیں اپنی تحصیل میں کام کر رہی ہیں. رائے ونڈ میں، مانگا منڈی میں، اڈا پلاٹ میں، ارائیاں میں، بابلیانہ میں اور دیگر جتنے بھی دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ہمارے ٹائیگرز موجود ہیں جو والنٹیریئر بغیر کسی لالچ کے کام کر رہے ہیں. اس دوران کچھ شر پسند عناصر نے ٹائیگر فورس کو بدنام کرنے کی کوشش کی اپنی ذاتی تھوڑی بہت رنجش کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ میں آپ کی وساطت سے یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ الزامات لگانا بہت آسان ہے، آپ پروو کریں. فورس الحمدللہ تمام ہرڈلز کے باوجود بھی اپنا کام کر رہی ہے، کرتی رہے گی، کیونکہ یہ اس میں نہ تو ہمیں کوئی ایسا لالچ ہے کہ جی ہمیں کوئی سیلریاں ملنی ہیں، نہ ہی کچھ اور ذہنوں میں ہے. یہ نوجوان ہیں، انہوں نے والنٹیریئر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا ہے. ہمیں کچھ سرکاری سطح پہ بھی رکاوٹیں آئیں، ہمارے کچھ مقامی سرکاری آفیسرز نے اپنی پسند اور ناپسند کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ڈسہارٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن میں آپ کی وساطت سے ان نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی مقامی آفیسر کے ماتحت نہیں ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے خدمت انسانیت کے لیے کام کرنا ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں اپنے پاکستان کے لیے اور انسانیت کے لیے. بہت شکریہ جناب ندیم اشرف سندھو صاحب، آپ نے الحمدللہ بہت پیارے پیغامات بھی دیے، تو سب دوستوں کو انشاءاللہ اس سے استفادہ ہوگا، رائے ونڈ اور رائے ونڈ کی ملکہ آبادیوں کو. شکریہ، اللہ حافظ.